تھوڑا ان چیزوں کو بھی سیکھو، یہ دین کی بات ہے۔ دین کا تعلق ہمیں کسی کا مرتبہ اور قدری پتہ نہیں ہوگی، پہلے اپنے ان کی جاتی ہے کہ جو ہمارے سامنے جن کی ہم اقتدا کر رہے ہیں۔ کربلا والے امام تک پہنچنے کے لیے اپنے امام کو تو پہچانو کم سے کم۔ کربلا والے امام کو تو یہ امام ہی بتائیں گے کہ ان کا مرتبہ کتنا اونچا ہے، تو ان کی قدر، ان کی منزل، ان کا مرتبہ ہمیں آپ کو یہ پہچاننا ہوگا۔ اگر مولانا ہے تو کم سے کم اس زبان سے ہم مولانا بول دیا کریں۔ اگر کچھ بھی یاد نہیں آ رہا، اگر کرتا ٹوپی والا مسجد کا امام نظر آ رہا ہے تو کم سے کم حضرت کہہ دیا کریں۔ برا تو نہیں لگ رہا ہے نوجوانوں؟ حضرت ہی کہہ دیا کرو۔ یہ کیا لفظ ہے حافظ جی؟ حافظ جی کوئی لفظ نہیں ہے، یہ صحیح لفظ اگر کوئی حافظ ہے تو حافظ لفظ ہے، اس کے لیے حافظ صاحب بول سکتے ہیں، حافظ جی بول سکتے ہیں، حافظ جی، حافظ جی کوئی لفظ نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے بگاڑ دیا، توہین کر دی، جیسے مسجد کو بولتے تھے میجت، تو بگاڑنا نہیں چاہیے۔ جو لفظ ہے اس لفظ کو لفظ بولو۔ اگر مولانا، مولانا کو مولانا بولو، مفتی ہے تو مفتی بولو، اگر عالم ہے تو عالم بولو، اگر کچھ نہیں آ رہا زبان پہ تو کم سے کم حضرت بول دیا کرو۔ اپنے علماء کی اگر قدر نہیں ہوگی، اماموں کی اگر قدر نہیں ہوگی، تو آپ اپنے بڑے ہی سے جو بڑے ہیں ان کی قدر تک کیسے پہنچو گے؟ پہلے پہلی سیڑھی پہ چڑھنا پڑتا ہے نا، اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، پھر چوتھا آتا ہے، پھر پانچواں، تب جا کے کہیں چھت پہ چڑھتے ہو۔ اب اپنے قریب والوں کی ہم عزت نہیں کریں گے تو ان کے ذریعے ہمیں اونچے والوں اور اوپر والوں کے مرتبے کا کیسے پتا چلے گا؟ بولیے ذرا، بات غلط تو نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی؟ نوجوانوں نے بڑی محنت کی ہے، جلسہ بڑے پیار سے سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہر قدم پر بے شمار نیکیاں عطا فرمائے، ان کی مسائل یہ جمیلہ کو قبول فرمائے۔ جن کی شادی نہیں ہوئی نوجوان ہے، اللہ ان کی جلدی، یہ دعا نہ کروں، یہ دعا بھی کر لیا کرو، اللہ ہمارے ایمان و اسلام کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کے بچیوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ان کے اسلام کی حفاظت فرمائے۔ کبھی کبھی نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جو کثرت سے اس طرح جلسے میں تشریف لائے، محنت کی بارش میں بھیگے، تو علامہ اقبال کا یہ شعر آتا ہے، مولانا طالب صاحب تشریف فرمائے، یہ شعر سنا دوں، اس مقام پہ تو بھیجا نہیں ہوگا۔ یہ علامہ اقبال نے آپ جیسے نوجوانوں کو دیکھ کر ہی کہا تھا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ یہ زمین پر ٹھہرنے والی قوم کہاں ہے؟ تمہاری شان تو یہ ہے۔ علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں، کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ بڑی محنت کی ہے آپ نے، اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے، اور انشاءاللہ وہ جزا دیتا ہے۔ نبی کا جلسہ آپ نے سجایا، کربلا والوں کی یاد میں سجایا، چونکہ کربلا والا بالکل سال کا آخری مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے بھی آخری ایام چل رہے ہیں۔ اب اپنے اسلامی سال کا بالکل آغاز ہونے والا ہے، دونوں میں قربانی ہے، ادھر بھی قربانی ادھر بھی قربانی، دونوں قربانیوں کے بیچ میں آپ نے جلسہ سجایا۔ بعض بھائیوں کی زبان میں نے سنا کہ کربلا کا یا ذکر سن لیا جائے، کسی نے کہا کہ عظمت مصطفیٰ سن لی جائے، تو اب میں سوچ رہا تھا کہ کیا بولا جائے، دونوں کے درمیان کس عنوان کو اٹھایا جائے۔ اب اس موقع پر بس اعلیٰ حضرت کے ایک دو شعر سنا دوں، عظمت مصطفیٰ کا تذکرہ بھی ہو جائے اور کربلا والوں کا تھوڑا سا ذکر ہو جائے۔ کر دے نہیں کرے؟ بولو ذرا، ہے سبحان اللہ بولو گے آپ، اگر اطمینان سے سنو گے سبحان اللہ بول کر، تو انشاءاللہ جیسے چاہیں گے آپ اور جتنی دیر چاہیں گے اتنی دیر۔ مجھے ٹائم ابھی دیا نہیں ہے، کہہ رہے تھے حضرت بیچ میں بتا دیں گے، لمبا نہیں کرنا میرے بات، آپ کو بہت بہت عظیم خطیب کو سننا ہے۔ ہر دل عزیز خطیب بچہ خطیب ہے، ابھی تو بچہ ہے، تمہارے تو ساتھی ہیں ماشاءاللہ، بہت کامیاب خطیب ہے، مختصر بہت کم وقت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ترقی عطا فرمائی، انداز بیان بڑا پیارا ہے۔ آپ حضرات یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے ان کو سن چکے ہو، میں اگرچہ ان کا استاذ ہوں، آپ کے امام صاحب کے بھی استاذ ہیں،
انہوں نے بھی پڑھا ہے ماشاءاللہ، پڑھا ہے، اور وہ پڑھا جو ڈگری والی پڑھائی ہوتی ہے، ڈگری والی پڑھائی. یہ ڈگری ہولڈر ہے، کبھی یہ سمجھ لو کہ حافظ جی آ گئے. مولانا ہے، مولانا حضرت بولا کرو. اے طالب صاحب مولانا ہے، مفتی ایوب صاحب کے خاص شاگرد ہیں، علامہ طریق اللہ صاحب ماشاءاللہ، جن کی زندگی پوری جامعہ نعیمیہ میں گزری، ان کے خصوصی شاگرد ہیں، اور آپ حضرات میں سے کافی حد تک ان کے مرید بھی ہیں شاید. علامہ طریق اللہ صاحب کو ہم نے دیکھا ہے بہت بچپن میں، بڑے نیک اچھی سیرت والے. یہ علماء کرام ہی کے جلوے ہیں ماشاءاللہ. عزت کرو گے، قدر کرو گے، تمہیں یہاں بھی عزت ملے گی، کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں تمہیں عزت ملے گی. عزت کیا کرو علماء کی. اب میں شعر سنا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کے شعر سنائے دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے، بہت مشہور شعر ہے، سنو گے، اس میں نبی کی نعت بھی ہے اور ایک منقبت کا شعر بھی ہے، وہی سنا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. بولیں ذرا زور سے سبحان اللہ. آپ اس میں مت جائیے کہ میں اگر چیخوں گا تب آپ سبحان اللہ بولو گے، سمجھ میں آئے بولا کریں سبحان اللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے، سنیں گے نا توجہ سے، ڈھکیا آواز پہنچے گی انشاءاللہ. ہم تو بہت قریب رہتے، ٹانڈے کے ٹانڈے تک آواز پہنچا دیتے. سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. سورج الٹے پاؤں پلٹنا سمجھتے ہیں، واپس پلٹ آیا. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی جلی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. یہ قدرت ہے. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اور جب قدرت طاقت نبی کی تجھے نظر نہیں آتی تو اعلیٰ حضرت فرماتے، یہ بھی سن لے. توجہ ہے. جب سورج کا پلٹنا دکھائی نہیں دیتا اور چاند کے دو ٹکڑے ہونا دکھائی نہیں دیتا، پتھروں کا کلمہ پڑھنا نظر نہیں آتا، درختوں کا سلام پڑھنا دکھائی نہیں دیتا، یہ پاور، یہ طاقت، یہ ہمت نبی کو رب کی عطا کی ہوئی طاقت و قدرت تمہیں دکھائی نہیں دیتی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نہیں دیکھتا مت دیکھ. ہمارا فیصلہ یہ ہے، جب تجھے نظر نہیں آتا تو سن، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب. واہ واہ، بہت خوب. نہیں آ رہا سمجھ میں؟ نہیں بولیں گے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسا لگ رہا ہے کہ جانے کے بعد کہوں گے کیا سبحان اللہ؟ بولو یار پیچھے والے بھی سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تجھے قدرت طاقت نظر نہیں آتی، جب یہ بھی نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا تو سن، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب. کیا مطلب سمجھتے ہو؟ ہمیں لڑائی سے کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ محاورہ ہے. آپ نے بتایا اس لیے بول رہا ہوں. کیا مطلب سمجھے؟ کیا مطلب؟ ہمیں جھگڑے سے کیا مطلب؟ ہمیں برائی سے کیا مطلب؟ ہمیں غیبت سے کیا مطلب؟ مسلمان کو شراب سے نہیں بولو گے، مسلمان کو جوئے سے، مسلمان کو بدنگاہی سے. یہ محاورہ تو آپ خوب بولتے ہو، اسی کا استعمال اعلیٰ حضرت نے کیا ہے. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ اب تو سمجھ میں آیا کیا مطلب کا مطلب.
یا نہیں سمجھے اس مطلب کو؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوگا کہ قریب نہیں جانے دیا جائے گا. جس طرح مسلمان کو شراب سے کیا مطلب؟ مسلمان شراب کے قریب نہ جائے. مسلمان کو جوئے سے کیا مطلب؟ مسلمان جوئے کے قریب نہ جائے. مسلمان کو زنا سے کیا مطلب؟ مسلمان زنا کے قریب نہ جائے. ایسے ہی تجھ سے جنت سے ہے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ نہیں جانے دیں گے. وہاں بھی دور ہو کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں تو وہ جائے گا جو رسول اللہ کا ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ بہت خوب. ہم رسول اللہ کے ہونا، رسول والے ہے نا، رسول والے، اللہ والے. اللہ کے تو ہیں ہی. ہاں ایک صحابی یہ بات یاد آ رہی. ہاں وہ شعر سنا دوں جس منقبت کے لیے یہ پڑھا تھا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی. اب آگے نہیں سناؤں گا. ایک صحابی ہے، صحابی حضرت سفینہ. کیا نام ہے بولو؟ سفینہ کا معنی بتا دوں تب سمجھ میں آئے گا. سفینہ کا معنی ہوتا ہے ناؤ، کشتی. سمجھتے ہیں؟ اس موسم میں تو خوب چلتی ہیں. سمندر میں ایک ناؤ چلی تھی، وہ ڈوبی. اسے دیکھنے کے لیے دوسری ناؤ نیچے چلی، وہ ڈوبی. انہیں کیا بولتے ہیں؟ ناؤ اگر انجن سے چلے تو بڑا اسٹیمر ہے کشتی ہی. اگر انجن لگ جائے تو زبان بدل گئی، بولے اسٹیمر، بڑا پانی کا جہاز ہے ناؤ. سفینہ کا معنی کیا ہے بولو؟ ناؤ. صحابہ نے پوچھا، توجہ ہے، ساتھیوں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ سفینہ بولے. سفینہ بولے. اب حدیث سنا رہا ہوں، سنیے گا. سفینہ بولے سمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفینتن. میرا نام میری ماں نے نہیں رکھا، باپ نے نہیں رکھا، میرے دادا دادی نے نہیں رکھا، میرے رشتہ داروں نے نہیں رکھا. میرا نام آمنہ کے لال نے رکھا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے رکھا ہے، مدینے کے تاجدار نے رکھا ہے. کیا نام رکھا؟ سمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفینتن. میرا نام رسول اللہ نے سفینہ رکھا. صحابہ نے کہا سفینہ ہوگا. ہاں سفینہ ہے. اور سفینہ کا معنی کیا ہے بولو؟ سفینہ کا معنی ناؤ. سفینہ بولے میرا نام رسول اللہ نے سفینہ رکھا. ساتھی مل کے کہیں جانے لگے. ہر ایک کا سامان، کافی سامان سر پر رکھ کے لے کے جاتے تھے. سفر چل رہا تھا، راستے میں تھے. جب کچھ دور چلے اپنی اپنی گٹھری سر پر رکھ کے پسینہ پسینہ ہو گئے، تھک گئے. اپنی اپنی گٹھری کو نیچے ڈال دیا. ایک بڑی سی چادر لی، سب نے اپنی اپنی گٹھری کو ایک چادر میں رکھا اور سارے سامان کی ایک بڑی سی گٹھری بنائی. حضرت سفینہ سے بولے سفینہ تم تو ناؤ ہو، کشتی ہو، یہ ہمارا سامان لے کے چلو. سب نے سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ سفینہ سے بولے سفینہ یہ ذرا ہمارا سامان لے کے چلو. تم سفینہ ہو. سفینہ کا کام ہے، کشتی کا کام ہے سامان کا اس پار سے اس پار پہنچانا. سفینہ کا کام ہے سامان ڈھونا، کشتی کا کام ہے سامان لے کے جانا. تم بھی ہمارا سامان ڈھو، تم بھی ہمارا سامان لے کے چلو. سامان بہت تھا، سب نے اپنے اپنے سامان کی گٹھری باندھی. حضرت سفینہ بولتے ہیں فحملوہ علیہ. حدیث پاک کے لفظ بھی سنتے جاؤ، ایمان تازہ ہوتا جائے گا. حضرت سفینہ کہتے ہیں فحملوہ علیہ. سب نے مل کر وہ بوجھ اٹھایا، اٹھا کر میرے سر پہ رکھ دیا. مجھ سے بولے تم تو سفینہ ہو، لے کر چلو. سفینہ ہو، لے کر چلو. حضرت سفینہ کہتے ہیں میرا نام اگر میرا باپ کیا ہوتا میں سامان لے کر نہیں جاتا، اگر ماں دی ہوتی میں سامان لے کے نہیں جاتا.
اگر میرے دادا دادی نے مجھے نام دیا ہوتا میں لے کر نہیں جاتا، مجھے یہ نام مدینے کے آقا نے دیا ہے، اس لیے سامان کو اٹھایا اور جہاں تک جانا تھا میں نے پہنچا بھی دیا، ما ثقل علیہ، مجھے ذرا بھی وزن نہ لگا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ نہیں بولیں گے سبحان اللہ؟ سیل پور والوں اتنے سیل ہو گئے، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بچے اس وقت بہت زور زور سے بول رہے تھے، اب نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ ما ثقل علیہ، مجھے ذرا بھی وزن، سب کا سامان اٹھا کے لے گیا، مجھے وزن نہیں لگا۔ دو چار ساتھی تھے، ان کا سامان لیا لے گئے۔ اب حضرت سفینہ بولتے ہیں، اب آگے سنتے جائیے گا حضرت سفینہ کے الفاظ، ہے ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں فَلَوْ حَمَلْتُ وِقْرَ بَعِيرٍ أَوْ بَعِيرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ أَوْ خَمْسَةٍ أَوْ سِتَّةٍ أَوْ سَبْعَةٍ مَا ثَقُلَ عَلَيَّ۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں اس کے بعد تو میرا مقام، میری طاقت اتنی اونچی، اتنی بلند ہو گئی، اتنی زیادہ طاقت ہو گئی کہ میں ایک اونٹ کا بوجھ اٹھا لیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنا بوجھ اٹھا لیتا؟ ایک اونٹ کا بوجھ اٹھا لیتا۔ او بعیرین، دو اونٹوں کا بوجھ اٹھا لیتا۔ او ثلاثتن، تین کا اٹھا لیتا۔ او اربعتن، چار اونٹوں کا بوجھ اٹھا لیتا۔ او خمستن، پانچ کا اٹھا لیتا۔ ستتن، چھ کا اٹھا لیتا۔ او سبعتن، سات کا اٹھا لیتا۔ او ثمانیتن، آٹھ اونٹوں کا بوجھ اٹھا لیتا۔ ما ثقل علیہ، مجھے ذرا بھی وزن نہیں لگتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے؟ بڑے آگے یہ وہ سفینہ ہے، وہی سفینہ ان کا ذکر کر رہا تھا کہ نبی والے بنو، نبی والے بنو، نبی کی سیرت اپناؤ۔ چونکہ سیرت کو کہا گیا تھا، میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں آپ کو۔ سفینہ، یہ سفینہ کشتی کا سفر کر رہے ہیں، کشتی ٹوٹ گئی، غرق ہونے کو ہو گئی، ایک پٹلا کشتی کا ہاتھ آ گیا، اس پہ سوار ہوئے، چلتے رہے، دریا کے کنارے آ گئے۔ کنارے جب پہنچے تو جنگل تھا، بڑا گھنا جنگل، کچھ نظر نہیں آتا، بہت بڑے بڑے جانور، شیر ہیں، چیتے ہیں، وہاں پر ہاتھی ہیں۔ کہتے ہیں دریا کے کنارے آیا، راستہ تلاش کرتا تھا، نہیں ملتا، ادھر ادھر ڈھونڈا، راستہ ملا نہیں، بہت تلاش کیا، کیا دیکھا؟ سامنے سے، میرے سامنے سے شیر میری طرف آ رہا۔ کون آ رہا ہے بولو؟ کون آ رہا ہے؟ اور شیر کو دیکھ کے اچھے اچھے پسینہ پسینہ نہیں ہو جاتے؟ شیر کو اگر سامنے سے آتا ہوا دیکھ لے، ادھر ادھر بھاگے گا۔ حضرت سفینہ نبی کے غلام ہے، اب ذرا سنیے گا۔ سفینہ کہتے ہیں میرے سامنے سے شیر آنے لگا، شیر جو درندہ ہے، پھاڑنا جس کی صفت ہے، جو مار ڈالتا ہے، انسان کو دیکھ کے فوراً حملہ آور ہو جائے، سامنے سے آنے لگا۔ حضرت سفینہ نے شیر کو دیکھا، شیر سے کیا بولے؟ سنو وہ الفاظ سنو، حضرت سفینہ شیر سے بولے، شیر سے بولے، شیر سن، انا سفینہ تو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیر سن، میرا نام سفینہ ہے، میں مدینے والے کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، اے بولو یار سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ میرا نام سفینہ ہے، میں کس کا غلام ہوں؟ میرا نام سفینہ ہے، مدینے والے کا غلام ہوں، رسول اللہ کا غلام ہوں، نام سفینہ ہے۔ ذرا توجہ رکھیے گا، توجہ ہے نا؟ ادھر والوں کی بھی توجہ ہے۔ میرا نام سفینہ ہے، مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غلام ہوں نبی کا۔ حضرت سفینہ نے یہ نہیں کہا شیر سے نام سفینہ ہے، اللہ کا بندہ ہوں، یہ کہا، یہ نہیں کہا نام سفینہ ہے، کس کا بندہ ہوں، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ نبی کا
یہ نہیں کہا اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے تو سب ہے۔ اچھا اگر یہ کہہ دیتے حضرت سفینہ کے نام سفینہ ہے، اللہ کا بندہ ہوں، تو شیر کہتا میں بھی اللہ کا تو بھی اللہ کا، جی تیرا شکار کرنا میرے لیے حلال اس لیے چھوڑوں گا نہیں۔ شیر چھوڑتا بولو نہیں چھوڑتا نا، نہیں چھوڑتا نہیں چھوڑتا۔ کیا کہا سفینہ نے؟ انا سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نام ہے سفینہ، مدینے والے کا غلام ہوں۔ شیر نے جب دیکھا کہ نبی کا غلام، یہ دنیا والوں کے غلام تو روز روز دیکھنے ملتے ہیں، نیتاؤں کے غلام خوب ملیں گے دیکھنے، چاپلوس خوب ملیں گے دیکھنے، یہ دنیا داروں کے غلام روزمرہ دیکھنے ملتے ہیں، نبی کا غلام کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس لیے شیر نے پھاڑا نہیں، قریب نہیں آیا، حملہ نہیں کیا، شیر سامنے کھڑا ہو گیا، دم ہلانے لگا، چہرہ پلٹا اور حضرت سفینہ کے سامنے بیٹھ گیا، اس طرح بیٹھا جیسے اونٹ اپنی کمر پہ بٹھانے کے لیے۔ بہت خوب بہت خوب بہت اچھا۔ اس لیے کہ غلام کس کے بولو جی، کس کے غلام ہیں؟ ہے رسول اللہ کی غلامی بچائے گی، یہاں بھی اور وہاں بھی اور قبر میں بھی مصطفیٰ کی غلامی بچائے گی۔ سنیے گا، مصطفیٰ کا غلام ہوں مولا رسول اللہ، یہ نہیں کہ اللہ کا بندہ ورنہ پھاڑ دیتا، بیٹھ گیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ شیر کی کمر پہ حضرت سفینہ سوار ہو گئے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ شیر دم ہلاتا ہوا آگے آگے چلنے لگا۔ حضرت سفینہ سمجھ گئے کہ یہ مجھے راستہ بتانے کے لیے آیا ہے، شیر آگے آگے چلتا رہا، سفینہ پیچھے پیچھے چلتے رہے، چلتا رہا، یہ پیچھے پیچھے چلتے رہے، وہ آگے آگے، یہاں تک جب راستہ آ گیا حضرت سفینہ کے لیے، شیر کھڑا ہوا، راستے کی طرف اشارہ کیا، حضرت سفینہ راستے پر چلتے رہے، اور جہاں تک توجہ میری طرف ہے جی، ادھر دیکھو گے اتنا بڑا مجمع نہیں ہے کہ نظر نہ ہو، آپ کی نظر اگر ٹیڑھی ہوگی تو میں بھی ٹیڑھی نظر سے دیکھنے لگوں گا۔ ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ادھر والے تو سوچ میں پڑ گئے کہ بارش ہو رہی ہے سر پہ، بارش تو نہیں ہو رہی نا، بوندا تو پڑ رہی ہے، لیکن جو اندر جتنے ہو سکتے ہیں وہ ہو گئے، اور آپ اپنی جگہ پہ اطمینان سے بیٹھ کے سن لیجئے گا۔ میں نے حدیث پاک سنائی، حضرت سفینہ جہاں تک نظر آتے رہے، شیر کھڑے ہو کے دیدار کرتا رہا، دیکھتا رہا، حضرت سفینہ کو دیکھتا رہا، وہ بھی دیکھتا رہا کہ دنیا داروں کے غلام تو ملتے ہی ہیں، جی بھر کے آج نبی کے غلام کا دیدار کر لو، جی بھر کے دیدار کر لو۔ وہ دیدار کرتا رہا، مطلب یہ ہوا کہ اگر نبی کے ہوئے، سبحان اللہ، تو یہاں بھی بچو گے اور وہاں بھی۔ ہم تو اپنے ابا کے نہ ہوئے، ہوئے بولو، ہوئے نہیں، اپنے نوکر کے نہ ہوئے، اپنے غلام کے نہ ہوئے، اپنے خادم کے، اپنے گھر میں مزدوری کرنے والے، اپنے کھیت میں کام کرنے والے کے نہ ہوئے، اپنے امام کے نہ ہوئے، ہم کسی کے نہ ہوئے۔ میری قوم یعنی آپ برا نہ مانے، ہم کس کے ہیں بولیے گا؟ اپنے باپ کے نہیں، اپنے پڑوسی کے نہیں، اپنے بھائی کے نہیں، ہم کسی کے نہیں، اپنے امام تک کے نہیں۔ موقع ملے تو پھر پیچھے برائی کرنا نہیں چھوڑتے، اپنے مولانا کی، اپنے پڑوسی کی، اپنے قریب والے کی برائی کرنا نہیں چھوڑتے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، ایک مرتبہ تم اپنے رب کے اور مدینے والے مصطفیٰ کے ہو کے تو دیکھو، ساری خدائی تمہاری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے۔ چلیں آگے جی، کیا سنو گے بولو، ویسا کیسا بولو، ہاں ویسا بتاؤ۔ عطا حضرت آپ چلیے، عوام حضرت ان کی شکایتیں ختم نہ ہوتی ہیں عوام میں، تو آپ بولو حضرت۔ نہیں، جو سمجھ میں آئے وہ سنو، وہ کوئی اصل میں بلا وجہ بیٹھ کے یہاں وقت برباد کرنا، اس سے نہ مجھے فائدہ ہے اور نہ آپ کو کچھ فائدہ ہے نا۔ ہاں اگر سمجھ میں نہ آئے، اصل میں سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث بھی عقل کی ضرورت ہے، یہ میں بتا دوں، ہاں وہی سمجھے گا جس میں کچھ سمجھ ہوگی، جس میں کچھ عقل ہوگی۔ میں نے حدیث سنائی ہے، حضرت سفینہ کی پوری روایت سنا دی میں نے، سفینہ کے نام کا معنی بتا دیا،
سفینہ کی وجہ بتا دی میں نے. سفینہ نبی کے غلام تھے, غلامی کا فائدہ میں نے بتا دیا کہ شیر بھی راستہ بتانے کے لیے چلا. بتایا نا, بتایا غلامی کا فائدہ. تم غلامی اختیار کرو گے تمہارا بھی یہ فائدہ ہوگا. اتنی سمجھ ہماری قوم میں نہ رہی کہ تم کیا سنتے ہو. میں بتاتا ہوں آپ کو, تمہارے سامنے چٹکلے شیخ چلی کی طرح اگر بیان کرنے لگے سنو گے. تمہارے سامنے اگر صرف واقعات کو رنگ کے میں بیان کرنے لگوں سنو گے. اگر تمہارے سامنے لفاظی کی جائے تم سنو گے. اگر تمہارے سامنے میں تمہیں ڈائریکٹ جنت میں پہنچانے کی بات کرنے لگوں تم سنو گے. اگر تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے, تمہارے دماغ کو جھنجھوڑا جائے, تمہیں یعنی تمہارا مستقبل بتایا جائے, تمہیں تمہاری برائیاں بتائی جائیں, تمہیں تمہاری غیبتیں اور چغلیاں بتائی جائیں, اگر تمہیں جہنم کا راستہ دکھایا جائے اور جہنم کا عذاب بتایا جائے تو میری قوم کے نوجوان یہ وہ ہو جاتے ہیں کہ اس کو سننے تیار نہیں. انہیں تو سیدھے جنت میں پہنچا دو تب یہ سنیں گے. انہیں سیدھے ہے تم حوروں سے ملا دو تب سنیں گے. ارے سننا وہ چاہیے کہ جو ہمارے اندر برائیاں ہیں ان برائیوں کا خاتمہ کیسے کیا جائے. جی جی بے شک بے شک بے شک. بہت اچھے حضرت, بہت اچھے بہت اچھے. واہ واہ, بہت خوب حضرت, بہت خوب. یہی ہونا چاہیے. کھیت میں مزدور کام کرتا ہے, لات مار کے تم ہی بھگاتے ہو. پڑھی ہے نبی کی سیرت, جی جی دیکھیے نبی کی سیرت, غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا. تم کبھی اگر بات کرتے ہو اپنی بیویوں سے, اپنے گھر میں اپنے بیٹوں سے, اپنے بچوں سے بغیر گالی کے بات نہیں کرتے. کسی دکان سے بات, دکاندار سے بات کرو گالی سے, اپنے بیوی بچوں سے بات کرو گالی سے, پڑوسی سے بات کرو گالی سے, اپنے بھائی سے بات کرو گالی سے. یہ تمہارا کردار ہے. مدینے والے کا کردار پڑھا ہے, کبھی سنا ہے تم نے؟ مدینے والے کا کردار تو یہ ہے. حضرت انس جی 10 سال کی عمر ہے, نبی کی بارگاہ میں آ گئے. کتنی عمر ہے بولو؟ 10 سال. 10 سال کی عمر ہے, بارگاہ میں آئے مصطفیٰ کی. ماں نے چھوڑ دیا, آقا یہ آپ کا خادم ہے, آپ کا غلام ہے, آپ اپنے پاس رکھو, اس کو تربیت دو. میرے آقا کی بارگاہ میں خادم رہے. حضرت انس کتنے سال؟ جی 10 سال خدمت کی. سبحان اللہ. بچوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ ہے, بچوں کو پتا ہے, بچوں کو پتا ہے, اچھوں کو پتا نہ ہوگا. اچھے اچھوں کو پتا نہ ہوگا. 10 سال خدمت کی حضرت انس. جی مصطفیٰ کی 18 سال کی عمر تک خدمت کرتے رہے حضرت انس. مصطفیٰ کی خدمت کرتے رہے. حضرت انس کہتے ہیں ماں کانا, جی میں نے بڑے دیکھے, مصطفیٰ جان رحمت سے اچھے اخلاق والا کسی کو. سبحان اللہ. اور کیا اچھا اخلاق تھا وہ میں بتا دوں, اس کی ایک مثال دے دوں. کبھی اگر خدمت کرنے کی ضرورت ہوتی تو ہمارے گھر میں بچہ کیا لے کے آتا ہے, ہم کہیں بیٹا ذرا چائے لے آؤ, تو چائے کے کپ کون لے کے آتا ہے؟ گھر کا بچہ ہی تو لے کے آتا ہے. بچے سے منگا لیتے ہیں. اگر کوئی خادم ہو اس خادم سے کہہ دیتے ہیں ذرا چائے لے کے آؤ, پانی لے کر آؤ, گلاس وہ لے کے آئے گا. کبھی کبھی ٹھوکر لگ جاتی ہے, کپ پھوٹ جاتے ہیں, گلاس ٹوٹ جاتے ہیں, برتن راستے ہاتھ میں سے گر جاتے ہیں کہ نہیں گر جاتے بولو. اس وقت تو مٹی کے برتن ہوتے تھے. حضرت انس خدمت کر رہے ہیں, مصطفیٰ کی بارگاہ میں پانی لا کے دیتے ہیں, کھانا لا کے دیتے ہیں. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا, اور کتنی مرتبہ ہوا ہوگا, 10 سال تک خدمت کی. ان کے ہاتھوں میں سے برتن چھوٹے, مٹی کے برتن ہوتے, گر جاتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ ان کو ڈانٹنے کی کوشش کرتی. امہات المومنین عورتوں کو برتن کی بڑی پرواہ ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے بولو؟ برتن خرید کے کون لاتی ہے؟ کب تم خرید کے لاتے ہو؟ گلاس تم خرید کے لاتے ہو؟ کب لا کے دیے تم نے؟ عورتیں تو خرید کے لاتی ہیں. ان کو اپنے برتنوں کی بڑی پڑی ہوتی ہے. اگر گھر میں ان کا بیٹا ہی اگر کپ توڑ دے تو وہ بولتی ہیں اپنے بیٹے سے, بیٹے تو نے کپ توڑ دیا, اسے مارنے بھی لگتی ہے. عورتوں کو بڑی پڑی ہوتی ہے. وہ کیا کرتی, حضرت انس کے ہاتھوں سے برتن گرتا, اگر ٹوٹ جاتا, حضرت عائشہ جو ہم سب کی ماں ہے, میرے آقا کی بیوی, وہ ارادہ کرتی کہ انہیں ڈانٹا جائے, انہوں نے برتن توڑ دیا. حضرت سودا وہ ارادہ کرتی کہ ڈانٹا جائے. حضرت زینب ارادہ کرتی ڈانٹا جائے. میرے آقا فرماتے سنو, آقا کی سیرت بھی سنو اور تم بھی اپنا کردار دیکھو. توجہ ہے میری طرف؟ جی میں بتا رہا ہوں, جب ڈانٹنے کا ارادہ ہوتا میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ انس کو مت ڈانٹو. سبحان اللہ سبحان. کیا فرماتے؟ انس کو مت ڈانٹو, ان کو نہیں ڈانٹنا. کیوں؟ برتن توڑا ہے.
ڈٹے گا، ڈانٹنا پڑے گا. برتن توڑ دیا، میرے آقا فرماتے نہیں ڈانٹو، نہیں ڈانٹو، غلطی انس کی نہیں. جملہ سناؤ مصطفیٰ کا، سبحان اللہ بولو گے بتا دوں. غلطی انس کی نہیں، انس کی غلطی نہیں، ان برتنوں کی عمر ہی اتنی تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، سیرت مصطفیٰ. بہت اچھا. یہ آقا کی سیرت کا، برتنوں کی زندگی اتنی تھی. اگر تم اپنے گھر میں یہ کردار اپنا لو، اپنے خادم کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ اگر نقصان ہو جائے تو اس سے کہہ دو کہ یہ نقصان تیری غلطی سے نہیں ہوا، اس کی عمر ہی اتنی تھی، اس کی زندگی ہی اتنی تھی، اس لیے ٹوٹ گیا. گھر میں کبھی بچے کو ڈانٹو گے نہیں، کبھی خادم کو مارو گے نہیں، کبھی اپنے غلام کو برا نہیں کہو گے. وہی حضرت انس. سنو، اتنا لاڈ بھی ہے، اتنا پیار بھی ہے. اگر سیرت سننا ہی چاہتے ہو تو سنو. حضرت انس کہتے ارسلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا. بچے تو تھے ہی، بچے سے کہہ دیتے ہیں بیٹا ذرا پانی لا کے پلا دو. حضرت انس کہتے ہیں میرے آقا نے بھی مجھ سے کہا انس فلاں جگہ کام سے جانا ہے، فلاں جگہ کام سے جانا ہے. اب بچہ کیا کہے گا؟ دوڑا دوڑا جائے گا، کام کر کے لا کے دے دے گا. اور ہمارا بیٹا اگر کام کر کے نہ لا کے دے تو ہم کیا کریں گے؟ یا تو ڈنڈا لے کے ماریں گے یا برا کہیں گے. اور آج کل تو کیا کریں گے؟ اسے سیدھے گالی بکیں گے، اپنے بیٹے کو گالی بکیں گے. یہ ہوتا. حضرت انس نے کیا کہا نبی سے؟ میرے آقا نے فرمایا انس فلاں جگہ جانا ہے، اس جگہ جانا ہے تمہیں. انس کہتے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بچے تو تھے ہی. انس بولے مصطفیٰ جان رحمت سے، مدینے والے آقا سے بولے واللہ لا اذهب، اللہ کی قسم نہیں جاؤں گا. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. قاری امتیاز صاحب کا شاگرد اگر کہہ دے یہ کہے بیٹے ذرا کھانا لا کے دے دو فلاں کے گھر سے، وہ کہے اللہ کی قسم نہیں لا کے دوں گا. جی جی. کیا کریں گے قاری امتیاز صاحب؟ فوراً مرغا بنا دیں گے. بیٹے مرغا، بیٹے مرغا بن جا. کن پکڑی تو کروا ہی دیں گے، پتلی سی قمچی اٹھائیں گے، اسے ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، اس لیے کہ بچے کو ادب سکھانا ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی پیر کا مرید ہی یہ کہہ دے حضرت میں آپ کا کام نہیں کروں گا اللہ کی قسم، وہ بیت سے ہی نکال دے گا، میرا گستاخ بن گیا. نہیں بولتا کوئی بھی ہو، آپ اپنے بیٹے سے کہہ دو گے نکل جا میرے گھر سے، بولتا ہے اللہ کی قسم نہیں جاؤں گا. حضرت انس خادم ہے نبی کے، بچے ہیں. میرے آقا نے فرمایا چلے جاؤ انس. انس بولے اللہ کی قسم ہے، بولو زور سے اللہ کی قسم. تم مت کہنا اپنے ابا جی سے اللہ کی قسم کھیت پہ، اللہ کی قسم دکان پہ، یہ مت بولنا. حضرت انس نے کہا کیوں کہا یہ بھی تو ذرا دیکھو. انس کہتے ہیں میں نے کہا واللہ لا اذهب، اللہ کی قسم نہیں جاؤں گا. حضرت انس کہتے ہیں میں نے کہا میرے آقا نے مارا نہیں، یہ کردار ہے، پیٹا نہیں، یہ کردار ہے. مرغا نہیں بنایا، یہ کردار ہے. کمچی نہیں اٹھائی، یہ کردار ہے. کن پکڑی نہیں کرائی، یہ کردار ہے. ڈانٹا نہیں. فما قال لی اف. حضرت انس کہتے ہیں میرے آقا نے کبھی اف بھی نہیں کہا مجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انس نے کہا اللہ کی قسم نہیں جاؤں گا. انس کہتے ہیں فما قال لی اف، میرے آقا نے کچھ بھی نہیں کہا. میں نے کہا اللہ کی قسم نہیں جاؤں گا. خادم تھے، آقا برا کہہ دیتے مگر نہیں کہا. نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ اب یہ بھی سنو، اگر سنو گے تو ایمان تازہ ہوگا. محبت سے بولو گے سبحان اللہ. کیوں نہیں کہا؟ کیوں نہیں کہا میرے آقا نے؟ ڈانٹا پھٹکارا کیوں نہیں؟ مارا کیوں نہیں؟ اس لیے انس کہتے وفی جی 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 وفی نفسی ان اذهب. حضرت انس کہتے ہیں میں نے زبان سے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم نہیں جاؤں گا، مگر میرے دل میں یہ تھا کہ ضرور جاؤں گا. جی